بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 46 میں وضو میں چہرے کے دھونے کے بارے میں بحث ہوگی، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ چہرے کے دھونے کی واجب مقدار کو بیان کیا جائے گا اور اس کے طول و عرض کو مشخص کیا جائے گا۔ واجب حد میں جو اجزاء داخل ہیں ان کی جو اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت ہوگی، اور تخلیل کا مفہوم اور اس کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے عرض میں چہرے کو دھونے کی واجب مقدار کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَجَرْيُ الْمَاءِ بِأَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّ جُزْءٍ مِّنَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمُعِينٍ عَلَى مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ وَالْوُسْطَى مِنَ الْوَجْهِ عَرْضًا۔ وضو کے واجبات کو بیان کر رہے تھے تو دوسرا واجب چہرے کو دھونا ہے۔ پہلا واجب نیت تھی، دوسرا واجب چہرے کو دھونا ہے۔ اور فرمایا وَجَرْيُ الْمَاءِ، پانی کو جاری کرنا، عَلَى مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَى، جو حصہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان میں آتا ہے چہرے کا چوڑائی میں، اس حصے کو دھونا واجب ہے۔ پانی کو جاری کرنا، بِأَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّ جُزْءٍ مِّنَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى غَيْرِهِ، یعنی پانی کا ہر جز اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا چاہیے، جاری ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں ہاتھ ڈال کر اور اس کو گیلا کر کے اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیں اور اس کو تھوڑا گیلا کر لیں، بلکہ اس کو دھونا ہے۔ قرآن میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کا عنوان موجود ہے، غسل کا عنوان۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پانی کو جاری کریں، یعنی اس کا ہر جز اپنی جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو، جاری ہو، بے نفس ہی، چاہے خود بخود جاری ہو، او بے معین، یا اس کو ہاتھ پھیر کر جاری کیا جائے، کسی چیز کی مدد سے اس کو جاری کیا جائے۔ یہ لفظ معین نہیں ہے بلکہ بے معین ہے، بے معین، تو یہ لفظ معین ہے، یعنی خود بخود وہ پانی جاری ہو یا کسی چیز کی مدد سے جاری کیا جائے، مثلا ہاتھ پھیر کر اس کو جاری کیا جائے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے معین کے معنی میں ہاتھ کے مدد کے علاوہ بھی لیا ہے۔ مثلا بعض نے بے معین کا معنی کیا ہے کہ وضو کرنے والا جو شخص ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ آ کر اس کی مدد کرے، یا ہاتھ کے علاوہ کسی کو آ کے جو ہے نا جی مثلا اس کی مدد لی جائے، حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہے۔ مراد کیا تھا؟ پانی کا جاری ہونا یا جاری کرنا، خود بخود جاری ہو یا کسی چیز کی مدد سے اس کو جاری کیا جائے، نہ یہ کہ جناب کسی خارجی مدد کا، چونکہ وضو کے بارے میں ہے کہ اگر انسان صحیح و سالم ہو تو وہ اپنے وضو میں کسی اور کی مدد نہیں لے سکتا۔ تو یہاں معین سے مراد وہی ہاتھ ہی ہے۔ تو بہرحال واجبات وضو میں سے دوسرا واجب عمل پانی کو جاری کرنا ہے چہرے کے اوپر،
اس طرح کے پانی کا ہر جز اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، چاہے خود بخود یا ہاتھ کی مدد سے۔ علی ما دارت علیہ الابہام، پانی کو جاری کرے علی ما دارت علیہ الابہام، جس جگہ کو گھیر لیتی ہے، دارا یدورو یعنی جس پر ابہام یعنی انگوٹھا اور درمیانی انگلی من الواجہ چہرے کے حصے میں سے، عرضاً یعنی چوڑائی میں جتنا حصہ چہرے کا انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان میں آتا ہے چہرے کا حصہ، تو اس کو دھونا واجب ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا اور پانی کو جاری کرنا واجب ہے۔ وما بین القصاص مثلث القاف، اب طول میں اس کو مشخص کرتے ہیں کہ کتنی مقدار میں چہرے کو دھونا واجب ہے۔ وما بین القصاص مثلث القاف، یعنی اس کی جو قاف ہے اس کو تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، قصاص بھی پڑھ سکتے ہیں، قصاص بھی پڑھ سکتے ہیں، قصاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وَهُوَ مُنْتَہَا مَنبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ، سر کے بال اگنے کی آخری حد جو ادھر پیشانی کی طرف ہوتی ہے اس کو قصاص یا قصاص کہتے ہیں، اور اس مقدار پر جو سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا سے ٹھوڑی کے آخر تک ہے، الی آخر الذقن بالذال المعجمۃ، دال نہیں پڑھنا بلکہ نقطے والی ذال اس کو پڑھنا ہے، والقاف المفتوحۃ منہ، اور اس کی جو قاف ہے اس کو فتحہ دینا ہے، ذقن یعنی بال اگنے کے آخری حد سے لے کر ٹھوڑی کے آخر تک پانی جاری کرنا چاہیے، طولاً طول میں، لمبائی میں چہرے کی جو مقدار دھونی ہے، سر کے بالوں کے اگنے کی جو آخری حد ہے پیشانی کے ساتھ اس کو لے کر آخر ٹھوڑی کے آخر تک دھونا ہے، ذقن ٹھوڑی طول کی، مراعین فی ذالک مستوی الخلقۃ من الوجہ والیدین، اور اس میں درمیانے خلقت کے آدمی کا لحاظ کیا جائے چہرے اور ہاتھوں میں۔ ایک مرتبہ انسان ہے کہ جس کا بہت بڑا چہرہ ہے یا بہت بڑے ہاتھ ہیں تو وہ معیار نہیں ہے، بلکہ درمیانے قد کا جو آدمی ہوگا درمیانے اس کے ہاتھ ہوں گے اور درمیانے اس کا چہرہ ہوگا تو اس کو معیار قرار دیا جائے گا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ پانی کو جاری کرنا چاہیے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ صحیح زرارہ میں ہے، کلما احاط به من الشعر فلیس علی العباد ان یطلبوه ولا يبحث عنه ولكن يجري عليه الماء، یعنی جو تو چہرے کا حصہ بالوں کے اندر ہے تو انسان پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو طلب کرے، یعنی اس کے اندر تک پانی پہنچائے، بلکہ پانی اس کے اوپر جاری کر دیں تو یہی کافی ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم ہے جو غسل کے بارے میں ہے، فما جرا علیہ الماء فقط طہر، جس کے اوپر پانی جاری ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے غسل اور وضو میں فرق نہیں ہے کہ اس کو دھونا ہوتا ہے، تو پانی جاری کرنا ہی اس کا معیار ہوگا، اور پانی کا جاری ہونا کبھی خود بخود ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ کی مدد سے، جبکہ بعض علماء اس کو مفہوم غسل میں معتبر قرار نہیں دیتے اور روایات کو بھی اس کی تعویل کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے اس کو نقل کرتے ہیں۔
جس میں ہے کہ انما الوضوء حد من حدود اللہ لیعلم من یطیعہ ومن یعصیہ، یہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کی معصیت کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، مومن کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ انما یکفیہ مثل الدہن، اور اس کے لیے اتنا کافی ہے جیسے تیل کو ملا جاتا ہے، تو بہت زیادہ پانی بہانا یعنی گویا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو تر کر لینا چاہیے۔ اسی طرح صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے جو وضو کے بارے میں ہے، اذا مس جلدک الماء فحسبک، اگر پانی تیری جلد کو مس کر لے تو یہی کافی ہے۔ تو ان روایات سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پانی بہانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال غسل کا عنوان، دھونے کا عنوان تو وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو کہا ہے کہ درمیانے قد کے آدمی چہرے اور ہاتھوں میں اس کو معیار قرار دیا جائے، تو یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گنجا ہے یا اس طرح اس کے بال جھڑ چکے ہیں تو پھر پیشانی سے اوپر والے حصوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح جو چھوٹے ہاتھوں کا آدمی ہے وہ بھی معیار نہیں ہے، یا جس کا بہت بڑا چہرہ ہے وہ بھی معیار نہیں ہے، بلکہ معیار درمیانے قد کا آدمی ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس واجب حد میں جو اجزاء شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ فرمایا وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مَوَاضِعُ التَّحْذِيفِ وَهِيَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْعِذَارُ وَالْعَارِضُ لَلنَّزْعَتَانِ بِالتَّحْرِيكِ وَهُمَا الْبِيَاضَانِ الْمُقْتَنِفَانِ لِلنَّاسِيَةِ، چہرے کی وہ حد کے جس کو دھونا واجب ہے، اس میں مواضع التحذیف بھی شامل ہیں، اور عذار بھی شامل ہے، اور عارض بھی شامل ہے۔ تو ان اصطلاحات کو جاننا پڑے گا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو شامل ہیں اس واجب حد میں۔ مواضع تحذیف سے مراد وہ حصے ہیں کہ جن کے جو بال ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، یہ اصل میں وہ یہاں پہ گنجا پن سا آ جاتا ہے جس کو نزع بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ والے جو ہے نا جی کان پٹی کے اوپر اور اوپر گنجے پن والے سفیدی کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَهِيَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْعِذَارِ، عذار وہ رخسارے کے قریب والے بالوں کو کہتے ہیں۔ عذار وہ کہتے ہیں کہ رخسارے پر کان کے مقابل میں جو بال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یا داڑھی کے اوپر جو بال مثلا خالی جگہ ہوتی ہے اس کو عذار کہتے ہیں۔ تو منتہا العذار یعنی وہ کان پٹی اور اس سے تھوڑا نیچے جو عذار کی مقام ہوتا ہے اس کی انتہا، اور نزع المتصل بشعر الراس، اور سر کے بالوں سے متصل جو گنجا پن ہوتا ہے اس کے درمیان میں یہ بال آتے ہیں۔ والعذار یعنی یہ بھی دھونے والی حد میں شامل ہے، رخسارے پر کان کے مقابل میں جو بال ہیں ان کو عذار کہا جاتا ہے۔ والعارض، عارض کون سی ہوتی ہے جگہ؟ وہ بال جو عذار کے نیچے سے ٹھوڑی تک واقع ہوں۔ عذار اور عارض یہ سارے اس میں شامل ہیں جن کو دھونا واجب ہے۔ لن نزعتان بالتحریک، لیکن جو وہ گنجے پن کی سفیدیاں ہیں جو سر کے اندر کی طرف گھس جاتے ہیں پیشانی کے دونوں طرف،
تو ان کو دھونا وہ واجب نہیں ہے، وہ واجب مقدار میں شامل نہیں ہیں۔ تو ان نزعہ کی وہ کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ وَهُمَا الْبَيَاضَانِ الْمُقْتَنِفَانِ لِلنَّاسِيَةِ، یہ دو سفیدیاں ہیں جو پیشانی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہی گنجے پن کے جو سفیدی پیدا ہوتی ہے انسان کی دو پیشانیوں کے دونوں طرف، سر کے اندر کی طرف وہ گھس جاتا ہے حصہ اور وہاں پر بال جھڑ جاتے ہیں، تو ان کو دھونا واجب نہیں ہے۔ لیکن مواضع تحریف جو کہ اس گنجے پن والی سفیدی اور کان پٹی کے درمیان میں کہہ لیں، وہ حصہ بھی دھونے میں شامل ہوتا ہے، اور ازار بھی شامل ہوتا ہے، رخسارے پر کان کے مقابل میں جو بال ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں دھونے میں، اور عارض بھی شامل ہوتا ہے، یعنی وہ بال جو ازار کے نیچے سے ٹھوڑی تک واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مقداریں ہیں جو واجب ہیں دھونے کی مقدار میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں تخلیل کی طرف۔ فرمایا وَتَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ وَهُوَ مَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ دُونَ الْكَثِيفِ وَهُوَ خِلَافُهُ، وَالْمُرَادُ بِتَخْلِيلِهِ إِدْخَالُ الْمَاءِ خِلَالَهُ لِغَسْلِ الْبَشَرَةِ الْمَسْتُورَةِ بِهِ، أَمَّا الظَّاهِرَةُ خِلَالَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا۔ فرماتے ہیں تخلیل کرنا، اور نیچے خود بتایا کہ تخلیل سے مراد کیا ہے۔ تخلیل سے مراد یہ ہے کہ پانی کو اس کے نیچے داخل کیا جائے تاکہ بالوں کے اندر جو چھپی ہوئی جلد ہے اس کو دھویا جا سکے۔ یہ ہوتا ہے تخلیل کا معنی، یعنی پانی کو بالوں کے نیچے تک پہنچایا جائے تاکہ بالوں کے اندر جو چھپی ہوئی جلد ہے اس کو دھویا جا سکے۔ فرماتے ہیں وَتَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ، یہ تخلیل واجبات وضو میں سے ہے۔ خفیف اور ہلکے بالوں کی تخلیل کرنا واجب ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ، یعنی آمنے سامنے جب بیٹھے ہوں تو اگر اتنے بال خفیف ہوں اور ہلکے ہوں کہ ان کے اندر سے جلد نظر آتی ہو تو پھر اس کو دھونا واجب ہے، دون الکثیف۔ لیکن اگر بال کیا ہوں کثیف ہوں یعنی گھنے ہوں، وَهُوَ خِلَافُهُ، اور وہ کیا ہے خفیف کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ گھنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر جلد نظر نہیں آتی۔ تو یہ خفیف شعر ہلکے بالوں کی تخلیل کرنا واجب ہے، اس کے نیچے تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اما الظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلھا، اور اس جلد کو دھونا بھی واجب ہے کہ جو کیا ہو ظاہر ہو، یعنی ظاہر جو ہوگی وہ کھال تو اس کو بھی دھونا واجب ہوگا۔ یہ تخلیل کے بارے میں شہید اول کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں شہید ثانی کا بھی نظریہ بعد میں آئے گا۔